اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اس الہی تدبیر کے دائرے میں اور اس کے حفاظت میں انسان محفوظ ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی اور انسان کی اخروی زندگی۔ دنیاوی زندگی جیسے یوم اول انسان کے لیے کہا گیا ہے، اور اخروی زندگی جسے یوم آخر کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ، ہر دو میں انسان تقوی کے ذریعے محفوظ ہے۔ دنیاوی آفات، بلیات، خطرات، مہلکات سے اور اخروی عذاب اور عقاب سے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو مختلف مراحل میں ترتیب کیا ہے اور مختلف اس کے پہلو بنائے ہیں، مختلف شعبوں میں انسانی زندگی کو تقسیم کیا ہے۔ ایک ہی انسان کی زندگی اور ایک ہی قوم کی اور امت کی زندگی مختلف شعبہ جات میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اسی تقسیم و ترتیب کے مطابق انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ ہدایت کے ابواب اتنے ہی ہیں جتنے زندگی کے مراحل، شعبے اور پہلو ہیں، اور جتنی زندگی متنوع ہے، مختلف ہے، اور ہدایت اس کے مطابق حفاظت کا اہتمام و انتظام بھی اتنا ہی متنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حفاظت کا خلقت، ہدایت کی طرح ہی اہتمام کیا ہے۔ کوئی ایسا پہلو نظر انداز نہیں کیا، خواہ وہ فردی زندگی کا ہو یا اجتماعی زندگی کا، سماجی زندگی ہو، جس میں حفاظت کا اہتمام، انتظام اور بندوبست نہ کیا گیا۔ لیکن ہدایت اور حفاظت ہر دو مقرر اللہ نے کیے ہیں، یہ نظام و تدبیر اللہ نے بنائی ہے اور اسے ابلاغ کیا ہے انبیاء کے ذریعے۔ اس کا نفاذ انسان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ انسان نے اپنی زندگی پر اللہ کا ہدایت کا نظام اور اللہ کی حفاظت کا نظام، اللہ کی طرف سے حفاظت کا نظام اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور نافذ کرنا ہے۔ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو انسان کی باہمی زندگی ہے، سماجی، اجتماعی، جس میں انسان کو خانقاہ روابط رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ انسان پیدائشی طور پر
سماجی ہے، معاشرتی ہے۔ انسان طبیعتاً فطرتاً سوشل ہے، باقی موجودات ایسے نہیں ہیں، وہ بغیر سماج کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر اکٹھے رہتے بھی ہیں تو یہ ان کا اجتماع سماجی اجتماع نہیں ہے، معاشرتی نہیں ہے، معاشرت نہیں ہے۔ جیسے جانور ریوڑ کی صورت میں ہوتے ہیں اور حشرات عموماً اکٹھے ایک ساتھ ہوتے ہیں، سمندری مخلوق بہت ساری اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں، اکٹھے ہونے کے باوجود بھی سماج نہیں بناتے اور نہ بنا سکتے ہیں۔ سماج فقط انسان کے لیے سہولت رکھی گئی ہے اور انسان کی خصوصیت ہے۔ معاشرت، اکٹھے رہنے کو معاشرت نہیں کہتے، سماج نہیں کہتے۔ معاشرت ایک خاص رابطے کے ساتھ زندگی ہے، انسان کی زندگی ہے جو سارے انسان مل کے اس کو تشکیل دیتے ہیں، اور انسانی روابط، انسانی تعلقات اور انسانی معاملات سے وہ معاشرت تشکیل پاتی ہے۔ معاملہ یعنی ایک عمل ایک انسان انجام دیتا ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، اور دوسرا شخص ایک عمل کرتا ہے جس کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی زمین پہ لوگ رہ رہے ہیں یہ اسی طرح سے ہیں، ان کے اعمال ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اثر چھوڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ علاوہ رشتوں کی تعلق داری سماج کا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے، لیکن اصل سماج انسانی روابط کا نام ہے، رشتوں کا تعلق کا نام نہیں ہے۔ ممکن ہے ہم آپس میں کسی گروہ کے ساتھ، کسی جمعیت کے ساتھ رشتہ داری نہ رکھتے ہوں، قرابت داری، لیکن انسانی تعلق ہے ان کے ساتھ، کہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ انسان کا تعلق یا معاملات غیر رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سب معاشرت کا حصہ ہے۔ جیسے دکاندار جس سے آپ چیزیں خریدتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہو، زیادہ تر نہیں ہوتے، یا دکاندار ہیں آپ تو آپ کے گاہک آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے، لیکن معاملہ ہے، ایک کا عمل دوسرے سے اور اس کا عمل اس سے تعلق رکھتا ہے۔ معاملہ باہمی عمل، ایک دوسرے کے لیے جو عمل انسان انجام دیتا ہے۔ اس تعلق میں تقوی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، چونکہ انسان کی زندگی کو جو زیادہ خطرات درپیش ہیں وہ انسانوں سے ہی ہیں۔ انسان کو غیر انسانی عوامل سے اتنے خطرات نہیں ہیں جتنے انسان سے ہیں۔ شیطان جو قرآن کریم نے بتایا کہ انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے، عدو ہے، اسے ارچن کہا گیا ہے کہ وہ جن ہے، یعنی انسان نہیں ہے، جن ایک علیحدہ مخلوق ہے، نامرئی، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور ابلیس ایک فرد ہے، ایک جن ہے، ہزاروں سال سے زندہ ہے اور ہزاروں سال اور زندہ رہے گا، اور غیر معمولی طاقت رکھتا ہے۔ تمام انسانوں کی طاقت اکٹھی کی جائے تو بھی اس کی طاقت انسانوں سے زیادہ بنتی ہے، چونکہ وہ بیک وقت تمام انسانوں کو، کروڑوں انسانوں کو بہکا سکتا ہے، ان کے دل میں نفوذ کر سکتا ہے، ان کی نیتوں میں چلا جاتا ہے، ان کے قلوب میں چلا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں چلا جاتا ہے، ان کے گھروں میں چلا جاتا ہے، جس کے اندر اتنی توانائی ہو کہ وہ بیک وقت پورے پاکستان میں جتنے 25 کروڑ ہیں ان سب پر بھی اس کا احاطہ ہو، ہندوستان میں 125 کروڑ ہیں اس پر بھی ان کا احاطہ ہو، اور چین میں 120 کروڑ ہیں ان سب پر بھی اس کا احاطہ ہو، اور جتنی عرب ممالک ہیں حکمرانوں سمیت ان سب پر اس کا احاطہ ہو، امریکہ پر ہو، یورپ پر ہو، افریقہ پر، سب کے اوپر وہ ویسا
کون سی طاقت ہے اتنی زیادہ جو سارے بر اعظموں میں رہنے والے تمام انسانوں پر ایک ہی وقت میں اثر رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، بہکاتا ہے، اپنی مرضی کے کام ان سے کرواتا ہے۔ قرآن نے شیطان بتایا کہ ابلیس بھی نام بدلیا ہے، شیطان بھی ہے، لیکن جس طرح تفسیر کی گئی ہے شیطان کی، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی طاقت رکھتا ہے، یا بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے، جس طرح عموماً ہمارے واعظین، علماء یا پرہیزگار لوگ شیطان کی قوت کا بتاتے ہیں کہ وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ سارے انسان ہدایت پا جائیں، لیکن ایسے ہو نہیں رہا، زیادہ تر گمراہ ہیں۔ شیطان چاہتا ہے سارے گمراہ ہوں، تو شیطان کی نفری ہمیشہ زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے زیادہ مؤثر ہے، زیادہ تدبیریں اس کی کارآمد ہیں، زیادہ طاقت ہے، زیادہ توانائی ہے اس کے اندر۔ اور یہ خود نظریہ توحید کے خلاف ہے، یہ ایک ایسی طاقت اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ جتنی یا اللہ سے بھی زیادہ نعوذ باللہ طاقتور ہے، اور اللہ چاہتا ہے سارے انسان ہدایت پا جائیں، لیکن ایسے ہوتا نہیں، اور شیطان چاہتا ہے ان میں ہدایت نہ ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ فساد کرتے ہیں، شیطان فساد کا منبع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کا، تو ہم فساد زیادہ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر، اصلاح کم دیکھتے ہیں، تو یہ شیطان کی توانائی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے تو اللہ نے نہیں بتایا تھا شیطان اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اتنی غیر معمولی طاقت حاصل کر لے، نہ انسان اس کو روک سکے، نہ سارے انسان مل کے اس کو روک سکے، اور نہ کوئی اللہ کا نظام اس کو روک سکے۔ ایسا تو شیطان نہیں اللہ نے متعارف کروایا تھا۔ شیطان کے لیے دو تفسیریں ہیں، ایک یہی کہ یہ ایک فرد ہے، ابلیس ایک جن ہے، فرد ہے، اور یہ فرد اس وقت جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت موجود تھا، پہلے سے موجود تھا، جنات میں سے تھا، عبادت کر کے یہ ملائکہ کے مقام میں پہنچا ہوا تھا، اور پھر جب آدم کی خلقت ہوئی تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے ان کو حکم ہوا، شیطان نے نہیں کیا، اور وہاں سے اس کا معاملہ خراب ہو گیا۔ پہلے یہ عبد خدا تھا، مطیع تھا، بندہ خدا تھا، اب اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہو گیا خلقت آدم سے، اور ہے ایک فرد واحد ہے، ایک فرد ساری دنیا پر احاطہ رکھتا ہو، یہ غیر معمولی طاقت ہے۔ شیطان پرست گروہ ہے، شیطان پرستی بھی ایک مذہب ہے زمین پر اور ہر جگہ ہے۔ شیطان پرستوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ سے آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں سال ہر سال، اللہ اپنی طاقت آپ کو نہیں دے گا کبھی بھی، آپ پھر بھی اتنی کمزور ہی رہیں گے، اللہ کی رضا حاصل کر کے لیں، لیکن اللہ والی قدرت آپ کو نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک ہو تو وہ اپنی طاقت دے دیتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک شیطان پرستی کا مذہب بنایا ہے کہ ہم اگر شیطانی کام کریں تو شیطان کی قرب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یوں نہیں کہ شیطان ہمیں اپنا چیلا بنا لیتا ہے، بلکہ اپنی طاقت بھی ہمیں سونپ دیتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ باقاعدہ چلے کاٹتے ہیں، شیطانی کاموں کے چلے کاٹتے ہیں اور شیطانی کام کرتے ہیں، ماڈرن دنیا میں بھی ہیں۔ ان کی ایک علامت ہے جو پہلے میں کئی دفعہ مجالس میں بیان کی ہے، یہ زیادہ تر جو کوکے اور بالیاں اپنی جلدوں میں انہوں نے لٹکائی ہوتی ہیں، چہرے پہ، جسم کے مختلف حصوں پہ، اب تو مسلمان بھی بالیاں ڈالتے ہیں مرد، یہ شیطان پرستوں کی علامتیں ہیں۔ شیطان پرستوں نے اپنے لیے جو آداب اصول بنائے ہیں اس میں یہ میٹل کے، سونے کے، چاندی کے، کسی اور دھات کے کوکے بنا کے اپنے جسم میں لگانا مختلف حصوں میں۔ آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹوں میں سوراخ ہوا ہوتا ہے،
ناک میں بغیں اور کان سوراخ کر کے ان میں بالیاں اور کوکے ڈالتی، یہ ان کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح لباس ان کا مخصوص طرز کا لباس ہے جو ہمارے جوان فیشن کے طور پہ پہنتے ہیں، یہ شیطان پرستی کی علامتیں ہیں، ان کی وردی ہے، یونیفارم ہے ان کی۔ یہ لباس جو پہنیں گے وہ شیطان پرستی کے حلقے میں آ جاتے ہیں، مسلک شیطان سے تعلق رکھتا ہے اس کا۔ یہ فرضیہ نہیں ہے، باقاعدہ موجود ہیں۔ آج دن امریکہ میں ایک بڑی تعداد ان کی وہاں پر ہے، اور وہاں کی حکومت آج دن چھاپے مار کے پکڑتی بھی ہے ان کو۔ کئی دفعہ ان پر حملے ہوئے، بڑے بڑے آپریشن ہوئے، ان کے افراد قتل ہوئے ہیں۔ شیطان پرستی کے یورپ میں، افریقہ میں، مختلف ممالک میں، مسلم ممالک میں بھی ان کے طرفدار موجود ہیں۔ یہ جو بالوں کی کٹنگ ہے، عجیب و غریب قسم کی کٹنگ، یا مومنین بھی اپنے بچوں کے کرواتے ہیں اور بعض مومنین خود اپنی کرواتے ہیں، یہ شیطان پرستی کی علامتیں ہیں۔ یہ لوگو ہے ان کا۔ اس طرح کی بالوں کی کٹنگ، اس طرح چہرہ بنانا، اس طرح کا لباس پہننا، یہ ظاہری ان کے اعمال ہیں۔ اور جس طرح صوفیاء ہیں، روحانی لوگ ہیں، چلے کاٹتے ہیں، یہ تو اللہ کے قرب کے لیے چلے کاٹتے ہیں، وہ شیطان کی قربت کے لیے چلے کاٹتے ہیں اور شیطانی کام کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، جن چیزوں سے شیطان راضی ہوتا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ پھر ان کا اعتقاد ہے کہ شیطان اس سے ہمیں اپنا قریبی مقرب بنا لیتا ہے اور اپنی طاقت دیتا ہے، شیئر کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ شیطانی اپنے چیلے کو اپنی طاقت دے دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ انسان قریب ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، جنت حور دے دیتا ہے، لیکن اپنی طاقت اللہ انسان کو نہیں دیتا، وہ اللہ کے ساتھ مخصوص طاقت ہے۔ شیطان اپنی طاقت سونپ دیتا ہے۔ اس نظریے کے تحت یہ شیطان بنے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات کہ شیطان ایک بہت بڑی طاقت کا منبع ہے، اس تفسیر نے مسلک شیطان پرستی کے لیے جواز پیدا کیا ہے کہ شیطان بھی ایک منفی طاقت کا منبع ہے۔ اور پہلے نظریہ بھی رہا ہے، اہریمن اور یزدان جو دو خداؤں کے قائل رہے ہیں، خدائے شر اور خدائے خیر۔ اہریمن اسی شیطان کو کہتے ہیں جس میں اتنی ہی طاقت ہے جتنی یزدان میں ہے۔ یزدان بھی خدا ہے، اہریمن بھی خدا ہے۔ یزدان وہ خدا ہے جو سارے اچھے کام کرتا ہے، اور اہریمن وہ خدا ہے جو سارے غلط کام کرتا ہے۔ یہ شر جتنا دنیا میں ہے، اس مذہب کے مطابق، قدیم ایران کا جو مذہب تھا ان کے مطابق یہ اہریمن نے یہ کام کیا ہے، اور جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں، جتنے شر ہیں، یہ سارے اہریمن نے بنائے ہیں۔ یزدان نے ساری اچھی چیزیں بنائی، مثلا یزدان نے پانی بنایا ہے، اہریمن نے آگ بنائی ہے، اور دونوں اس طرح اپنے اپنی مخلوق ایجاد کرتے جا رہے ہیں۔ ایک خیر پیدا کر رہا ہے، ایک شر پیدا کر رہا ہے۔ قدیم سے یہ تصور تھا کہ شیطان یا ایک برائی کی طاقت شر کی ایک غیر معمولی طاقت ہے، اور اتنی طاقت ہے اس کے اندر جتنی خدا کے اندر ہے۔ یہ تفسیر ہمیں قرآن کے مفسرین نے جب شیطان کی تشریح کی ہے تو ان کے اندر بھی یہ تصور نظر آتا ہے صاف کہ وہ شیطان ایک فرد کو اتنا ہی طاقتور قرار دیتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے جب اتنا طاقتور ہے تو لوگوں کو طاقت چاہیے، یہ لہٰذا شیطان پرستی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ایک تفسیر شیطان کی یہ ہے کہ شیطان ایک تمثیل ہے۔ تمثیل سے مراد یعنی ایک فرد واحد میں شیطنت منحصر نہیں ہے، بلکہ شیطنت ایک حالت، ایک کیفیت ہے جو انسان میں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جنات کی نسبت انسان زیادہ شیطنت میں گرفتار ہوتا ہے، شیطان انسان بنتا ہے۔ اور شیطان کا معنی، شیطنت کا معنی ہوتا ہے شیطان دور کرنے والا، جو دور ہو گیا ہو اور جو دور کر رہا ہو۔ دور جو بھی وہ شیطان ہے۔ شیطان نقصان نہیں کرتا، آپ کی دیوار شیطان نہیں گراتا آ کر، دیواروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، درختوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسانوں سے اس کا تعلق ہے۔ اور انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ فقط دور کرتا ہے۔
صحیح راہ سے دور کرتا ہے، صحیح فکر سے دور کرتا ہے، صحیح جہت سے دور کرتا ہے، صحیح رابطے سے دور کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے انسان کی فلاح کا باعث بن سکتی ہے، اس سے انسان کو دور کرتا ہے۔ یہ شیطان ہے۔ جیسا ایک اور توجہ جو کوشش ہے ہماری کہ یہ توجہ آ جائے، کم از کم مومنین اور جوانوں کے دلوں میں اور طلاب کے دلوں میں یہ توجہ پیدا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تلقینات پر ساری زندگی گزارتے ہیں، یعنی دوسروں نے جو کہا ہوا ہے اسے آپ نے زندگی کا ضابطہ بنایا ہوا ہے۔ جو اپنا مشاہدہ ہے اس کو کوئی اعتماد نہیں ہے، آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ سب سے بڑے مکذب ہم اپنے ہیں، اپنی تکذیب کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ جھٹلاتے ہیں ہم، کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا، جو کسی بزرگ سے سنا ہوا ہے وہ بنیاد ہے، اصل وہ ہے۔ خب شیطان کا مطلب ہے دور کرنا، نقصان پہنچانا انسان کو۔ آپ سب زندگی کے جس مرحلے میں ہیں، کچھ بزرگ ہیں، ریش سفید ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ جوان ہیں، نوجوان ہیں، لیکن آپ کو یہ تجربہ ہے، سب کو تجربہ ہے کہ آپ کو خیر سے، حق سے اور درست جہت سے دور کیا گیا ہے۔ چھوٹی سطح پر، بڑی سطح پر، کہیں بھی آپ کو دور کیا گیا ہے۔ بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ مجھے دور نہیں ہونا، مثلا تعلیم سے دور کر دیا گیا، کتاب سے دور کر دیا گیا، عبادت سے دور کر دیا گیا، صحیح نظریے سے دور کر دیا گیا، انقلاب سے دور کر دیا گیا۔ یہ کس نے کیا ہے آپ کو؟ آپ کو بندوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ فلاں بندے نے کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ مثلا اپنے گھر میں ماموں جان آپ کے گھر آتے جاتے تھے، ماموں نے آ کے آپ کے والد نے ارادہ کیا کہ بچے کو میں اس راہ میں ڈالتا ہوں، ماموں نے آ کے والد کو بھی ڈانٹا، بچے کو بھی ڈانٹا، ماں کو بھی ڈانٹا کہ بے وقوف ہو گئے ہو۔ خوب یہی ماموں ہی شیطان ہے، یہ جو دور کرتا ہے یہ شیطان ہے۔ یہ بھانجا ہے، اس نے دور کیا، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ بھائی ہے، بڑا چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، انہوں نے دور کیا ہے بہت ساری چیزوں سے، جیسا کہ قریب بھی انہوں نے کیا ہے۔ آپ کو صحیح راستے پر بھی انہی میں سے کسی نے ڈالا ہے، اور آپ کو صحیح راستے سے دور بھی انہوں نے کیا ہے۔ مثلا آپ کے ساتھی مومنین اور طلاب دونوں، آپ جب کسی درست راہ میں نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ مثلا مدرسے میں اور بھی بہت سارے طلاب آئے، مومنین کے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ تھے جو ہم سفر تھے ان کے اس کار خیر میں، آج نہیں ہیں۔ ان کو کس چیز نے دور کیا ہے؟ جن تو نہیں آیا، جن تو نہیں چڑھا ان کو۔ یہ جن بابوں کا ایک دھندا ہے کہ ہر بیماری کو جن کہتے ہیں، جن چڑھے ہوئے ہیں اس کو، پھر وہ جن دور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے مجھے بہکایا ہے، میرا دل مدرسے سے کس نے بیزار کیا ہے، یہ رائے خیر میں جو ہمارا ساتھی تھا یہ کیوں دور ہوا ہے؟ شیطان تو، یعنی جن کبھی نہ رات کو اس کے پاس آیا نہ دن کو اس کے پاس آیا ہے۔ اپنے دوست، اپنے کسی رشتہ دار، کسی مولانا، کسی ہمسائے، کسی پڑوسی، کسی ساتھی نے یہ وسوسہ ذہن میں ڈالا تھا، اور وہاں سے لے کر میں نے اس کو اور پختہ کر لیا، اور وہی چیز جو اس نے میرے ذہن میں ڈالی تھی، جو اس نے مجھے بیزار کیا تھا، وہ لے کے انسان دور ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ آپ کا یہ کہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہے، اپنے دوستوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہر ایک کا شیطان باہر نہیں ہے۔ مثلا پاکستانیوں کا شیطان امریکہ میں نہیں ہے، امریکہ شیطان اکبر ہے، لیکن پاکستانیوں کو جو گمراہ کرتا ہے وہ امریکہ نہیں ہے، پاکستانی ہے۔ پاکستان کا شیطان پاکستانی ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ جو شیطان ہے ان کے اپنے محلے میں ہی ہے، اپنے رابطے میں ہے۔ اس کا فون نمبر آپ کے موبائل میں موجود ہے، دن رات آپ کو فون کرتا ہے۔ یہ جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو بہکاتا ہے، آپ کے اندر شک پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر تردید پیدا کرتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے، یہی شیطان ہے۔ یہ جس کا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کال کرتے ہو، وہ آپ کو کال کرتا ہے، یہی شیطان ہے آپ کا۔ مشاہدہ، جس شیطان کا آپ کو مشاہدہ ہے وہی شیطان ہے آپ کا۔ ایسا شیطان جسے نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ وہ
ہماری دسترس میں ہے، نہ اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، وہ اس سے تو نہیں بچ سکتے ہم اگر وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہ یہ کر رہے اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تقویٰ یہاں پر انسان کو بچاتا ہے، تقویٰ حفاظتی تدبیر ہے۔ اور یہاں پر جہاں شیطانوں میں انسان گر جاتا ہے، شیطانوں کے نرغے میں آ جاتا ہے، شیطان یعنی وہ ٹولہ، وہ گروہ جو انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلے پست کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں سورہ مبارکہ انعام کی آیا 70 اور 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقویٰ خصوصی ذکر کیا ہے، اپنے دوستوں سے بچنے کا، اپنے دوستوں کے شر سے بچنے کا، رشتہ داروں کے شر سے بچنے کا، اپنے ہم مذہب، ہم مسلک اور اپنے ہم محلہ، ہم شہری لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ دوسرے شہر والے، مثلا لاہوریوں کو گجرات والے گمراہ نہیں کر سکتے، گجراتیوں کو گجراں والے گمراہ نہیں کر سکتے، گجراں والا کو شیخو پورہ والے گمراہ نہیں کر سکتے، شیخو پورہ والوں کو قصور والے گمراہ نہیں کر سکتے۔ شیخو پورہ والوں کا شیطان شیخو پورہ میں ہی ہے، قصوریوں کا شیطان قصور میں ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو آپ کے رابطے میں ہے، جس سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ کتنا ہی غلط آدمی ہو، مثلا مودی بہت غلط ہے، فاسد ترین انسان ہے، لیکن پاکستانیوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس کا آنا جانا نہیں ہے، ہم اسے روزمرہ مشاورت نہیں لیتے، وہ ہمیں کام کا قدم قدم پہ بتاتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اپنے ملک میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم یہاں جس کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں وہ ہمارے ارد گرد موجود ہے کوئی شخص۔ تقویٰ اس شر سے بچنا اور اس شیطان سے بچنا تقویٰ ہے۔ اس کی طرف توجہ فرمائیں، یہ بہت اہم آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 70 اور 71 میں ہے۔ قل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کہیے، اپنے پیروکاروں کو، اپنی امت کو، ان لوگوں کو کہیے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاة واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون۔ یہ دو آیات ہیں 70 اور 71، اور انسانی ہدایت کا بہت بنیادی ضابطہ ان آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ قل اندعو، اے نبی آپ انہیں فرمائیے، انہیں کہیے، اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ہم اس کو پکاریں، اس کو مدد کے لیے پکاریں یا اس کی عبادت کریں یا اس کی طرف جائیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ انسان کے اندر یہ ایک آج بھی ماڈرن دنیا ہے، مثلا ہم پوری دنیا میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، ہندوستان میں جہاں بت پرستی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ درجے کے پڑھے لکھے لوگ جو بہت سارے علوم میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، دنیا میں ایک پہچان رکھتے ہیں اپنی، یہ سب کمپیوٹر میں، آئی ٹی میں، سائنس میں، باقی علوم کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی مہارت اور ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے علمی شعبے میں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، طرح طرح کے علوم پڑھاتے ہیں، لیکن یہی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے سیدھے ایک مورتی کے سامنے جا کے جھک کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پتھر انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے خود بنایا ہے، مورتی انہوں نے خود ایک پتھر لے کے گھڑی ہے یا پہلے سے موروثی چلی آ رہی ہے، ایک پتھر ہے، اس پتھر کو کوئی گرانا چاہے یہ پتھر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اس پتھر کو کوئی توڑنا چاہے یہ پتھر
اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس پتھر کو کچھ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑو پکڑ نہیں سکتا، اس پتھر سے کوئی چیز آپ مانگو وہ آپ کو دے نہیں سکتا، لیکن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام بنیادی امور اسی سے طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں۔ یہ بھگوان ہیں ان کے، یہ خدا ہیں ان کے، اور دیوتا ہیں ان کے، ان سے یہ طلب کرتے ہیں۔ جاپان اتنا ترقی یافتہ ملک ہے اور لوگ تعلیم یافتہ ہیں، سائنس پڑھے ہوئے ہیں، ساری دنیا پر سبقت اور برتری رکھتے ہیں، اور لیبارٹری سے ٹیکنالوجی کے میدان سے فارغ ہو کے سیدھے بتوں کے سامنے جا کے مورتیوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کورین ہیں، اسی طرح چائنیز جو پرانے ہیں، نئے تو بے دین ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ خوب یہ کام دنیا میں کثرت سے ہو رہا ہے، اور باقی بھی کر رہے ہیں، مسیحی بھی یہی کام کر رہے ہیں، مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کو دیکھو، جو آپ خود بھی، ہم خود بھی اور سارے باقی مسلمان، ایسی کتنی چیزوں سے ہمارا تعلق ہے جن سے ہم مانگتے بھی ہیں، جن کو پوجتے بھی ہیں، جن کے تقدس کے بھی قائل ہیں، اور خصوصیت ان کے اندر یہی ہے کہ لا ینفعنا ولا یضرنا، نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ابھی کوئی ایک چیز ہے، یہ شبیہ ہے، یہ آپ نے خود بنائی ہے، آپ ابھی بنائیے، آپ نے خود بنائی ہے، جب بن جاتی ہے تو پھر بنانے والا بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے کہ ابھی تو مجھے کچھ دے۔ جو تو نے بنایا ہے وہ تجھے کیا دے؟ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے آپ نے، اور بنا کے پھر اسے طلب کرتے ہو کہ اب یہ دینے کے قابل ہو گئی ہے، وہ کیا دے آپ کو؟ یہ ایک عقلی بات ہے کہ آپ ایسی چیز کو پکارتے ہو، ایسی چیز کو بلاتے ہو، اس سے مدد لیتے ہو یا اس سے عبادت کرتے ہو، لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ ضابطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل کو متوجہ فرمایا ہے کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک چیز جو نہ تمہیں نقصان دے سکتی ہے نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے، اس کو کیوں بلاتے ہو؟ یہ نبی اکرم کے ذریعے کہلوایا کہ اے نبی انہیں فرمائیے اَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، جو ہمیں نہ نفع دیتی ہیں نہ ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، یعنی یہ کام کریں کہ اللہ نے ہم مورتیاں پوجتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، ستارے چاند سورج کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور جب اللہ نے ہدایت دی ہے تو ہم واپس وہیں چلے جائیں جہاں سے اللہ نے ہمیں جس گمراہی اور جہالت سے نکالا تھا، پلٹ کر ہم واپس عقبی طور پر یو ٹرن لے کے پھر وہیں چلے جائیں جہاں سے اللہ نے ہمیں نکال کے ہدایت دی تھی۔ اے نبی انہیں فرما دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم ان چیزوں کو پکاریں اور بلائیں جو نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان، اور ہم ہدایت کے بعد پلٹ کر واپس جاہلیت، شرک اور گمراہی میں چلے جائیں۔ کیا یہ کام معقول ہے؟ کرنا چاہیے یہ کسی کو؟ کالذی، اس کی مثال دی ہے قرآن نے، مثال بہت اہم ہے، مفسرین اس مثال کو لے کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ، ایک مثال ہے کہ ایک شخص زمین میں کسی جگہ بھی ہے، کسی شہر میں ہے، کسی راستے میں ہے، اور اس کو شیاطین نے استہوا کیا ہے۔ استہوا ہے دو آنکھوں والی، الف سین تے، دو آنکھوں والی ہے واو یہ، ہوا، ہوی، ہوا، ہوایا، اس سے یہ مادہ ہے۔ استحوتہ الشیاطین، شیاطین نے اس کو استہوا کیا ہے، اس شخص کو، کوئی بھی ایک فرض کر لیں، مثال ہے، کالذی، اس شخص کی طرح، استحوتہ الشیاطین فی الارض، شیاطین نے زمین میں اس کو استہوا کیا ہے، اور اس استہوا کے نتیجے میں وہ کنفیوز ہو گیا ہے، حیران ہے۔ لہ اصحاب یدعونہ،
اس کے دوست ہیں جن کے ساتھ یہ پہلے ہدایت میں تھا اور یہ اس مجموعے کا حصہ تھا، اس گروہ کا حصہ تھا، اس جمعیت کا حصہ تھا، اس ٹیم کا حصہ تھا۔ شیاطین نے اس کو گمراہ کیا ہے، استہوا کیا ہے۔ ابھی معنی استہوا کا ذکر کروں گا۔ استہوت ہو شیاطین، شیاطین نے اس کو استہوا کیا ہے اور یہ کنفیوز ہو گیا ہے، اور کنفیوژن کے ساتھ اب حیران ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں کدھر جاؤں، کیا کروں۔ اس کے دوست ہیں جن کے ساتھ یہ پہلے راہ ہدایت پر تھا، وہ اس کو بلاتے ہیں کہ واپس آؤ۔ یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہ اسے کہتے ہیں واپس آؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہدایت کی طرف آؤ۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اور اے نبی آپ انہیں یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں امر ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے تسلیم ہوں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ قل، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اقامت الصلاۃ ہم نے کرنا ہے۔ وَاتَّقُوهُ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اسی اللہ کا تقوی، رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ اللہ وہی ہے جس کی طرف تمہیں بازگشت کرنی ہے، تمہارا حشر وہیں پر اسی رب کے ساتھ ہوگا، جا کر اسی کے سامنے ہوگا۔ خوب اس میں مثال کے ذریعے مطلب کو کھول دیا گیا، دونوں طرح سے، دونوں زبانیں استعمال کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہیں کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے سے نکل کر ہم ایسی چیزوں کے پناہ میں چلے جائیں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور پھر ہم پلٹ کے اللہ کی دین میں راہ میں آ کے پھر پلٹ کے واپس اسی گمراہی اور جہالت میں چلے جائیں ہم، اور اس شخص کی طرح جس کو شیاطین نے استہوا کیا ہے۔ ہوائے نفس عربی لفظ ہے یہ، ہوا اردو میں ہوا ونڈ کو کہتے ہیں، ہوا جو چلتی ہے آپ سونگھتے ہیں، تیز ہوتی ہے تو اس کا اور نام ہے، مدھم ہو تو اور، اردو میں ہوا اس کو کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ہوا، جس کو ہم اردو میں ہوا کہتے ہیں، اس کو عربی میں ریح کہتے ہیں، ریح، جس کی جمع ریاح ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، آندیاں چلتی ہیں، اور کبھی مدھم اور کبھی تیز رفتار کے ساتھ آندیاں چلتی ہیں، یہ ریاح ہیں۔ ہوا ہے دو آنکھوں والی، واو اور یہ ہوایا، جس سے لفظ ہوائے نفس، جس کا معنی خواہش کیا جاتا ہے۔ ہوا کا مطلب خواہش کیا جاتا ہے۔ خواہش معنی نہیں ہے ہوا کا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے پستی، گرنا، نیچے۔ عروج کے مقابلے میں ہووی ہے، کوئی انسان اگر صعود کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، پھر وہ اوپر جاتے جاتے رک کے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس نیچے آنے کو ہووی کہتے ہیں۔ ہووی پستی کی طرف آنا، نیچے کی طرف آنا، گراوٹ کی طرف آنا، یہ ہووی ہے۔ ہوا نیچے آنا، ہوائے نفس یعنی نفس کے وہ تقاضے جو انسان کو نیچے پستی کی طرف لے آتے ہیں۔ اور خواہشات کو اس لیے ہوا کہتے ہیں چونکہ خواہشات انسان کو سب سے زیادہ مدد دیتی ہیں پست کرنے میں۔ خواہشات سے انسان جلدی سلپ ہو کے نیچے آتا ہے۔ اگر خواہشات کی سیڑھی پہ چڑھ جائے انسان تو بہت جلدی سلپ ہو کے نیچے آ جاتا ہے، گمراہی کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جو انسان خواہشات کے زد میں نہیں آتا، وہ گرتا نہیں ہے، پست نہیں ہوتا، گھٹیا نہیں ہوتا۔ شیاطین کا کام ہے انسان کو پست کرنا، گھٹیا سوچ، گھٹیا راستہ، گھٹیا ارادہ، گھٹیا ہدف، ہر چیز جو پست ہے وہ شیطان انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ اوپر کی طرف جانے والا آدمی، مثلا فرض کریں ایک جوان ہے، اس نے تعلیم شروع کی ہے اور یہ تعلیم کی سیڑھی سے عروج کرے گا، ترقی پائے گا، بلندی کی طرف جائے گا۔ اس کو نیچے گرانا ہے۔ نیچے گرانے کے لیے اس کے سامنے شیطان ایسے اہداف رکھتا ہے کہ جو ظاہر اس کے بڑے پسندیدہ ہیں،
لیکن ہوگا اس سے گر کے گرے گا نیچے اور پستی کی طرف آ کے گمراہ ہو جائے گا. وہ نیچے آنا پستی ہے. شیطان ہمیشہ پست چیزیں، پست نظریے، پست راستے اور پست افکار آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گھٹیا افکار شیطان رکھتے ہیں جو آپ کو عروج سے نیچے لے آتے ہیں. قرآن فرماتے کہ ایک ایسے شخص کی مثال آپ مد نظر رکھیں کہ جس کو شیاطین نے پست کر دیا ہے. جیسے ایک عالم دین ہے، پڑھا ہے، علم کی وجہ سے اس کو علمی عروج حاصل ہوا ہے. ضروری نہیں کہ علمی عروج کے ساتھ اس کو انسانی عروج بھی حاصل ہو. ممکن ہے انسانیت میں اس نے کوئی ترقی نہ کی ہو لیکن علم میں ترقی کر گیا ہے، علم بہت بڑھ گیا ہے اس کا، شخصیت اس کی اتنی عروج پہ نہیں پہنچی. اگر ایک عالم علمی ترقی کر کے بہت بڑا علامہ بن گیا ہے، بڑا عالم فاضل بن گیا ہے، اب اس کو گرانا ہے نیچے. گرانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ڈگری کینسل کر دیں اور یہ کہیں کہ اب یہ عالم نہیں رہا، اس کو کوئی علم نہیں آتا. یہ پستی نہیں ہے اس کی. پستی یہ ہے کہ اس کو اس کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیں، عالم ہوتے ہوئے اس کا رجحان ان پست چیزوں کی طرف ہو. مثلا کسی عورت کے پیچھے پڑ جائے، ناجائز تعلقات عورت کے ساتھ کر لے، یا آتا جائز بھی ہوں لیکن اپنی بیوی ہوتے ہوئے، گھر میں زوجہ ہوتے ہوئے پھر بھی عورتوں کے چکر میں پڑ جائے. یہ پستی کی طرف علامت ہے اس کی. مال، اس کے اندر مال کا رجحان پیدا ہو جائے کہ میں مال زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کروں. یہ پستی ہے ایک عالم کے لیے. اگر وہ اولاد کے لیے یا اپنے لیے پراپرٹی بنانا شروع کر دے، بنگلے بنانا شروع کر دے، بینک بیلنس بنانا شروع کر دے، یہ پستی کی طرف جا رہا ہے، عروج سے نیچے گر رہا ہے. اور شیطان آ کے اس کو، مثلا ایک عالم دین کو جب کوئی آ کے پلاٹ دکھائے کہ فلاں جگہ پلاٹ مل رہا ہے، تو یہی شیطان ہے اس کا کہ آپ کو عالم دین کو کیا دکھانا چاہیے، اس اگلی منزل، اوپر والی منزل، لیکن آپ تو نچلی چیزیں اس کو دکھا رہے ہو. اگر یہ آ گیا آپ کے چکر میں تو اس نے تو علم کے بدلے میں، تقوی کے بدلے میں، دین کے بدلے میں پلاٹ ہی خریدنا ہے اس نے. اور کرتے ہیں یہ کام. یا اس کو مثلا مشورہ دے دیا کہ آپ فلاں عورت ہے، فلاں جگہ ہے، آپ کو اس سے شادی کر لینی چاہیے. یہ اس کی طرف لگ جاتا ہے کہ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں. اور ہوئے ہیں ایسے، سلپ ہوئے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں، تعداد کم نہیں ہے ان کی. استحوت ہو شیاطین، شیاطین جب پست کرتے ہیں کسی کو، گھٹیا، اس کو مختلف وسوسے ڈالتے ہیں اور مختلف پرکشش گھٹیا چیزیں بتاتے ہیں. ہوتی وہ گھٹیا ہیں لیکن اس کی نفسیات کے مطابق ہر انسان، شیطان نفسیات پڑھ لیتا ہے. اور شیطان سے مراد یہی ساتھی، چونکہ یہ جو عالم دین کو پلاٹ دکھاتے ہیں، عالم دین کو عورتیں دکھاتے ہیں، عالم دین کو سرکاری پوسٹیں دکھاتے ہیں، عالم دین کو مثلا اور بہت سارے منصب کی تمع دیتے ہیں، تو یہ ابلیس تو نہیں آتا، جن تو نہیں آتا، کبھی انسان ہوتے ہیں. ان کا اپنا کوئی ساتھی ہے، ان کا اپنا کوئی سرکاری ملازم ساتھی ہے، کوئی مرید ہے اپنا، کوئی نمازی ہے اپنا، مقتدی ہے، کوئی شاگرد ہے. وہ بتاتا ہے جی کہ یہ پوسٹ نکل رہی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ آپ کے لیے ایک موقع نکل رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو کوشش کریں. پھر یہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کوشش کریں آپ، پھر کوشش شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار یہ اسی گندگی میں جا گرتا ہے. جا کر کتنے لوگ ہیں جن کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے، انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے صحیح راستہ مل جاتا ہے اور اس صحیح راستے پر آ بھی جاتے ہیں، لیکن آنے کے بعد پھر ان کے ہمدرد خیرخواہ آتے ہیں اور ان کو آ کر بہکاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ انہیں استحوتہم، انہیں گھٹیا تجاویز دیتے ہیں، پست تجاویز دیتے ہیں کہ یہاں پر اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہے ہو، آپ اپنا عمر یہاں ضائع کرو. کہاں ضائع کروں اپنی عمر؟ او میں بتاتا ہوں ضائع کرنے کے لیے اپنی عمر. خوب ادھر سے بھی نکالا، ادھر سے بھی نکالا، ہر طرف سے نکال کے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن.
پست کرتا ہے. شیطان یہی کام کرتا ہے. شیطان یعنی یہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہے, جو آپ کو دور کر رہا ہے. شیطان جہیں لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں جن منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں. شیطان یعنی یہی جو مجھے میرے ہدف سے, میرے راستے سے, میرے مقصد سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی تجاویز لے کر آتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موقع ہے. پھر اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے, جہاں پر انسان جس راہ پر جا رہا ہے وہاں سے نکال کے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. وہ بھٹکتا رہتا ہے, حیران, کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ مثالیں لیں اس کی فراوان. ہر انسان کا ایک حلقہ ارتباط ہوتا ہے, ہر انسان کا. کسی کا وسیع ہے, کسی کا تھوڑا تنگ ہوگا, لیکن ہوتا ہے, سب کا ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل نجی انفرادی زندگی گزارتے ہیں, ان کے رابطے میں بھی سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسی, اپنے کلاس فیلو. بالآخر ان لوگوں کا بھی کسی نہ کسی سے تعلق ضرور رہتا ہے. اور جو سوشل لوگ ہیں, اجتماعی سماجی فعالیت و سرگرمی رکھتے ہیں, ان کا حلقہ ارتباط ذرا بڑھ کے ہوتا ہے, ہزاروں لوگوں کی تعداد میں چلا جاتا ہے. آپ غور کریں, بس میں کبھی کبھی کرتا ہوں یہ غور کہ مثلا میں جب طالب علم بنا تھا تو میرے ساتھ کتنے اور طالب علم تھے, اور پھر پاکستان کے مدرسے سے جب توفیق ہوئی قم مقدسہ میں تو کتنے ساتھی تھے اس وقت. ان میں سے ایک کمتر کمزور طالب علم میں تھا, اور بہت سارے اور تھے, سینکڑوں تھے. پھر یہ اضافہ ہوتے گئے, اور آج اگر میں ڈھونڈوں ان کو, وہ کہاں ہیں. اسی طرح انقلابی بہت سارے لوگ تھے, انقلابی شروع سے یا کسی وجہ سے, کسی دلیل سے, کسی رہنمائی سے انقلاب کی طرف آئے. آج وہ انقلابی کہاں ہیں؟ آج وہ طلباء کہاں ہیں جنہوں نے طالب علمی سے بہتر راستہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے نبوت. یہ حدیث پڑھ کے پہلے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی آپ کی خدمت میں, طلاب کو اگر یاد ہو, مومنین کو بھی غالباً سنائی تھی کہ نبوت کے بعد, نبوت سے نیچے جو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ طالب علم کا ہے, جو علم کی طلب میں نکلتا ہے. نبوت کے بعد ان کا رتبہ آتا ہے. ہم نے ویسے دنیاوی میں طالب علم کو سب سے آخری درجے میں ڈال دیا ہے, اور باقی رتبے ہم نے الگ بنا دیے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں جو رتبے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ صرف ایک مقام, طالب علم کے مقام سے ایک مقام بالاتر اللہ نے بنایا ہے جہاں تک طالب علم نہیں پہنچ سکتا, اور وہ نبوت ہے. وہ مختص ہے, انبیاء کے ساتھ اللہ نے ان کو دینا ہے. باقی مراتب طالب علم پہنچ سکتا ہے وہاں پر, اس لیے یہ افضل راستہ ہے طالب علمی کا. ہمارے ہاں سماجی طور پر طالب علم, دینی طالب علم سب سے گھٹیا, سب سے آخری مخلوق بنتی ہے رتبے میں. اب یہی جو طالب علمی کے راستے میں لوگ آئے, ابھی ان کو گنے, آپ کے ساتھ جو تھے ابھی کہاں ہیں, کتنے ہیں اس راہ پر قائم, یا کتنے آگے گئے ہیں اس مقام سے, کتنے پلٹ گئے ہیں. یہ جو نکل گئے ہیں, طالب علمی چھوڑ دی ہے, میں اپنے اس میں غور کرتا ہوں کہ یہ کہاں گئے اور کس سے گئے. کچھ ایسے تھے جو شادی جب تک نہیں ہوئی تھی تو طالب علم تھے, پڑھتے تھے بہت اچھا, جو ہی شادی ہوئی تو بیوی لے کے ان کو چلی گئی. جن کو بیوی نے نہیں نکال سکا, سسرال والوں نے ان کے لیے ویزا لگوا لیا کسی جگہ کا, وہ سسرال کی مدد سے راہ خدا سے دور ہو گئے. کچھ کو خود اپنے ماں باپ نے دور کر دیا, ماں باپ نے کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے, ہماری آ کے سنبھالو, کھیتی باڑی کرو یا کوئی کام کرو, فیکٹری میں کام کرو. کچھ ایسے ہیں جن کو دوستوں نے, کچھ ایسے ہیں جن کو اپنے استاد نے, اپنے معلم نے, دینی مدرسے کے استاد نے بہکا دیا کہ یہاں عمر کیوں ضائع کر رہے ہو, آپ جو جا کے نوکری کرو. ابھی وہ ہوٹل پہ برتن مانجتے ہیں. ایسی استاد نے رہنمائی کی. یہ استاد کتنا خیانت کار ہے, کتنا ظالم ہے کہ اس بچے کا مستقبل تباہ کر دیا. اسے کہا کہ ادھر تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے, تم یہاں سے چلے جاؤ, اب جا کے ہوٹل پہ برتن مانجتا ہے. خوب یہ شیطان یہ ہیں, یعنی یہ وہ طبقہ ہے جو راہ خدا میں تھا, اب نہیں ہے. کس نے دور کیا؟ جن نے,
جن کا کیا ربط ہے ان سے، جن کا کیا واسطہ ان سے، جن کا کیا نقصان کیا انہوں نے؟ اپنے ساتھیوں نے، اپنے قریبیوں نے، اپنے رشتہ داروں نے، اپنے بہن بھائیوں نے، اپنے دوستوں نے، استحوت ہو شیاطین، یہ پستی ان شیطانوں کی وجہ سے اس میں آئی ہے۔ شیطان دور کرنے والے، استحوت ہو شیطان کالذی استحوت ہو شیاطین، شیاطین نے اس شخص کو پست کیا، گرایا، اللہ کی راہ سے دور کیا، ہدایت سے دور کیا، اور ہدایت کی راہ کے پر ساتھیوں سے دور کیا، مختلف حربے تسویلات کر کے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فی الارض، زمین پر اس کو گرایا انہوں نے، حیرانہ، اور کنفیوز کر دیا، اس کو پست کر کے بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ پھر شیطان بھی بھاگ گئے، شیطانوں نے بھی چھوڑ دیا، دوسروں نے بھی چھوڑ دیا، اب وہ حیران ہے۔ وہ اس کے جو دوست ہیں، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ ہمارے ساتھ، اللہ کی راہ میں واپس آ جاؤ۔ دوست، ساتھی اس کے جو ابھی راہ خدا میں قائم ہیں، وہ اسے بلا رہے ہیں کہ آپ واپس آ جاؤ جہاں ہم تھے، پہلے بھی اکٹھے تھے، اب دوبارہ اکٹھا سفر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بات نہیں سنتا۔ یہاں اب ترجمے دیکھیں آپ، اس آیت کو جا کے اپنے اپنے قرآن میں ترجمہ دیکھیں یا موبائل میں ترجمہ ہوگا۔ کئی مترجمین نے، مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے، کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی مثال کہ جو جنگل میں جا رہا ہو اکیلا اور اس کو شیطانوں نے آ گھیرا ہو۔ جنگل میں، جنگل کہاں سے نکال لیا؟ قرآن میں ہے فی الارض، زمین پر یہ زندگی گزار رہا تھا، شیاطین کے نرغے میں آ گیا اور شیاطین نے اس کو بہکا دیا، پست کر دیا، گرا دیا، گھٹیا اس منزل کی طرف اس کو ڈال دیا، گھٹیا راہ کی طرف ڈال دیا۔ جنگل کا لفظ کہاں سے بیچ میں لے آئے؟ پھر پوری مثال دی ہے کہ جنگل میں عموماً ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اکیلے آدمی کو جنگل میں آ کے گھیر لیتی ہیں، اور عرب جنگل میں یہ چیزیں زیادہ تھیں، غول تھا، فلاں تھا۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ داستان کو اپنی نانی کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ یہ کہانی تمہیں نانی نے سنائی تھی، اس طرح جنگل میں ایک بادشاہ تھا اور وہ فلاں تھا، اور یہ قصے کہانیاں ہیں، آپ نے وہ سن کے قرآن کے ترجمے میں اس کو لکھ دیا ہے۔ کہاں جنگل کا لفظ آیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ اس شخص کی مثال جسے شیاطین نے زمین میں پست کر کے حیران چھوڑ دیا ہو، یہ بات ہے۔ خوب یہ کون ہے ساتھی؟ یہ زمین میں، اسی شہر میں، لاہور والوں کو لاہور میں ہی حیران کر کے، پست کر کے لاہوری کو لاہور میں ہی حیران کنفیوز چھوڑ دیا، کراچی والے کو کراچی میں، اسلام آباد والے کو اسلام آباد میں۔ اور پھر آج جو ساتھی ہیں وہ سوشل میڈیا ہے، میڈیا میں شیاطین جو لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا جو دن رات سوشل میڈیا سے ہی رہنمائی لیتے ہیں، یہ شیاطین ہیں سوشل میڈیا میں۔ کام ان کا کیا ہے؟ استحوت ہو، استہوا، لوگوں کو گرانا، لوگوں کو پست کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو گھٹیا راہوں کی طرف رجحان دینا۔ ان کو یہ لوگوں کو پست کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ بس کتنے لوگ آپ کو راہ خدا میں نظر آتے تھے، آج نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کلپ ملا انہیں کسی سے، سوشل میڈیا سے، اس کلپ کو دیکھ کر اب نہیں ہے، راہ خدا چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہے استحوت ہو شیاطین، شیطان نے اس کو پست کیا، گمراہ کیا، کج کیا اور حیران اور کنفیوز کر کے چھوڑ دیا۔ یا تو یہ ہو نا کہ انسان کو ایک منبع سے کاٹ کے دوسری جگہ جا کے متصل کیا ہو، اس سے بہتر پر حیران کر کے چھوڑ دیا، یعنی کنفیوز چھوڑ دیا۔ اب اسے کچھ پتہ نہیں، کسی پر کوئی اعتماد نہیں۔ ان کو دوست، ان کے پرانے دوست ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف آ جاؤ، اللہ کی راہ کی طرف آ جاؤ۔ قل ان الہدی ان ہدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاۃ واتقوہ۔ یہ تقویٰ،
یہاں ضرور حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو، اپنا تحفظ کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کو وقایا اختیار کرو آپ، تاکہ ان کے شر سے بچ جاؤ۔ شیاطین آپ کو اثر انداز نہ ہوں، شیاطین آپ کو استہوا نہ کریں، شیاطین آپ کو پست نہ کریں، کنفیوز نہ کریں، حیران نہ کریں، شبہات نہ ڈالیں، آپ کو شکوک میں مبتلا نہ کریں۔ حفاظتی تدبیر یہاں اختیار کرو۔ ہر بات سننا پھر اس سنے ہوئے کو لے کے آگے بڑھ جانا، یہ اس کا مطلب ہے محفوظ نہیں ہو تم۔ ہر آدمی واردات کر رہا ہے آپ کے اوپر، اس کا مطلب ہے محفوظ نہیں ہو۔ یہ بات جاری ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں امر ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے تسلیم ہوں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں امر ہوا ہے کہ ہم اقامت الصلاۃ کریں، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے حفاظت اختیار کریں اس کی، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، چونکہ ہمیں محشور اللہ کے ساتھ ہونا ہے، لہٰذا اس کی پناہ میں ہمیں جانا ہے۔ اب یہ بات جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی اس آیہ کریمہ میں۔ یہ اہم ترین موضوع ہے کہ جو ہر فرد کے لیے خطر ہے۔ یہ تقوی ہر فرد کی ضرورت ہے اور پہلی ضرورت ہے، چونکہ ہر فرد شیاطین میں گھرا ہوا ہے، پست کرنے والے افراد میں گھرا ہوا ہے، جو انسان کو گھٹیا مشورے دیتے ہیں، گھٹیا تجاویز دیتے ہیں، گھٹیا رائے دیتے ہیں، گھٹیا تبصرے کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، استہوا آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں۔ یہ شیاطین ہیں۔ یہ تقوی سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ ان شیاطین کے شر سے فقط تقوی بچا سکتا ہے، پولیس نہیں بچا سکتی، آپ کے والدین نہیں بچا سکتے، کوئی اور طاقت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن، فہم دین عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں اس فہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، وجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو
تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے انسانی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ انسان اور انسانیت اور انسانی زندگی کے جملہ تقاضے تقوی کے ذریعے محفوظ ہیں۔ اگر تقوی انسان کی زندگی سے نکل جائے اور انسان تقوی کے دائرے سے باہر ہو جائے، پہلی چیز جو انسان کی ضائع ہوتی ہے وہ انسانیت ہے، اور جب انسانیت ضائع ہو جائے باقی چیزیں جو انسانیت کے اوپر قائم ہیں، انسانیت کا لازمہ ہیں اور انسانیت کے بھروسے پر قائم ہوتی ہیں، وہ ساری خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تقوی کے بغیر انسان کسی بھی عنوان کے تحت زندگی گزار رہا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جب تقوی سے باہر ہو جاتے ہیں پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں، فرق ختم ہو جاتا ہے مسلمان اور غیر مسلمان کا۔ اس وقت تک فرق ہوتا ہے ان میں جب تک تقوی کے دائرے میں ہو۔ اگر مسلمان مومن تقوی کے دائرے میں ہے اور تقوی اختیار کیا ہوا ہے، محفوظ ہے، اس کی زندگی مختلف ہوگی غیر مسلم سے۔ لیکن اگر تقوی چھوڑ کر مسلمان بنا ہوا ہے تو اس کی زندگی غیر مسلمان ہی کی طرح ہے، بلکہ ممکن ہے غیر مسلمان بہتر ہو جائے اس سے، جیسا کہ مختلف مواقع پر نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی نسبت غیر مسلم نے بہتر ثبوت دیا ہے۔ صدر اسلام میں بھی ایسا رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسبت، بے تقوی مسلمانوں کی نسبت غیر مسلم جن کے اندر نہ ایمان تھا نہ تقوی لیکن انسانیت بہرکیف تھی ان کے اندر، انہوں نے بہتر ثبوت دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کربلا میں مسلمانوں نے یہ سارا ظلم کیا، غیر مسلم کوئی بھی نہیں تھا، اور غیر مسلم نے بہتر کردار ادا کیا ہے مسلم کی نسبت، جو مسلمانوں نے کربلا میں کردار ادا کیا۔ آج بھی صورتحال لگ بھگ اس کے مشابہ نظر آتی ہے کہ ایک تاریخ میں بالکل بے مثال ظلم ستم جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ہر چند تاریخ میں بڑے دردناک نمونے ظلم و ستم کے ہیں، لیکن میں اس لیے اس کو بے مثال کہہ رہا ہوں کہ وہ ظلم زمین کے ایک گوشے میں ایک حصے میں ہوتے تھے، دوسرے حصے کو خبر نہیں ہوتی تھی، اور دوسرے حصے میں رہنے والے لوگوں کو سالوں بعد خبر ہوتی تھی کہ فلاں علاقے میں یہ ظلم ہوا ہے۔ لیکن آج جو ظلم ہو رہا ہے یہ لائیو آن لائن سارے دیکھ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ ان تک بتصویر ہر چیز پہنچ رہی ہے، اور اس کے باوجود لا تعلق ہیں سارے۔ اس وجہ سے یہ ظلم باقی تاریخی داستانوں سے مختلف ہے اور منفرد ہے۔ یہ ظلم جو کر رہے ہیں، ستم بربریت دکھا رہے ہیں، یہ تو مسلم ہے کہ انسانی زمرے سے خارج ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ، لیکن جو خاموش ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کے بڑے اعلیٰ جید منصب پر بھی فائز سمجھتے ہیں، قرآن کے میزان کے مطابق ان میں بھی انسانیت نہیں ہے۔ اگر انسانیت ہوتی تو یقیناً یہ کوئی عکس العمل دکھاتے، کوئی رد عمل دکھاتے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم اٹھاتے اور مظلوم کی حمایت کے لیے کوئی قدم اٹھاتے۔ آج
29 نومبر ہے، باقاعدہ طور پر عالمی طور پر اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق یوم یکجہتی فلسطین ہے۔ سالوں سے، کئی دہائیوں سے، جب سے فلسطین پر قبضہ ہوا ہے، صہیونیوں نے قبضہ کیا ہے اور فلسطینیوں کی حق تلفی کی ہے، اس وقت سے اقوام متحدہ نے باقاعدہ قرارداد منظور کر کے اس دن کو 29 نومبر کو تمام اقوام عالم کے لیے جو اقوام متحدہ سے مربوط ہیں، وہ ممالک اور حکومتیں جو اقوام متحدہ کی باقاعدہ رکن ہیں، ان سب کے لیے لازم ہے کہ 29 نومبر کو سب فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ حکومتی سطح پر، چونکہ حکومتیں ممبر ہیں، عوام اقوام متحدہ کی رکنیت نہیں رکھتی، حکومتیں رکنیت رکھتی ہیں۔ بہرکیف حکومتوں کے تحت عوام بھی آ جاتے ہیں۔ اگر حکومتیں اقوام متحدہ کے اصول اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کے پابند ہیں تو ان کے عوام بھی ان قراردادوں پر عمل کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ان قراردادوں میں سے ایک قرارداد دہائیوں سے موجود ہے کہ 29 نومبر کو آپ نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ خوب آج آپ دیکھیں اظہار یکجہتی جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ایک 2 سطروں کا ایک خبر دی ہے انہوں نے کہ پاکستان کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم ایک ہی خبر میں، ایک ہی سطر میں تینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آرمی چیف نے، ان تینوں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ خبر آئی ہے ایک سطر کی کہ ان تینوں نے ایک سطر میں بس فریضہ ان کا ادا ہو گیا۔ اب ممکن ہے صدر کو خبر بھی نہ ہو، یہ وزیر اطلاعات کے کام لگتے ہیں، چونکہ وزیر اطلاعات اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ حکومتی خبریں لگوائے، حکومت کی مخالف خبریں کٹوائے، اور اخباروں میں اور نیوز ایجنسیز میں حکومتی مفادات اور حکومتی بیانیے کا تحفظ کرے۔ تو ظاہر ہے یہ انہوں نے دینی ہوتی ہے لکھ کے، شاید ان تینوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ آج 29 نومبر ہے اور آج یوم یکجہتی فلسطین ہے، حکومتی سطح پر، اقوام متحدہ کی سطح پر۔ یہ اس لیے کہ انہیں آج اقوام متحدہ کے، چونکہ آئے دن اقوام متحدہ کے قوانین کے حوالے دیتے ہیں، مثلا مزدوروں کے حقوق ہیں تو اقوام متحدہ کے حوالے دیتے ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں اقوام متحدہ کے حوالے دیتے ہیں، اور ماحولیات کے بارے میں اقوام متحدہ کے حوالے دیتے ہیں۔ فلاں کنونشن اقوام متحدہ کا ضابطہ، اس کے تحت فلاں کرنا چاہیے، حقوق بشر اقوام متحدہ کے حوالے دیتے ہیں، قیدیوں کے حقوق اقوام متحدہ کے حوالے دیتے ہیں، جانوروں کے حقوق اقوام متحدہ کے حوالے دیتے ہیں۔ وہ آج اقوام متحدہ کا دن ہے، فلسطین کی حمایت کا دن ہے 29، اور آج ظلم کو جو فلسطین میں شروع ہوا 419 دن گزر چکے ہیں، اور ایک دن کے لیے وقفہ بیچ میں نہیں آیا۔ تسلسل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بچے، عورتیں اسی طرح، اسی رفتار کے ساتھ ذبح ہو رہے ہیں، بموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اور تمام دنیا، تمام مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک، اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک، ان میں آپ ایک رتی برابر انسانیت نہیں دیکھ سکتے۔ اقوام متحدہ نے ان کو انسان سمجھ کر یہ قوانین بنائے تھے کہ ایک انسانی خصلت ہے، جب زمین کے ایک حصے میں ایک انسان پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے سارے اقوام کو اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، لازم ہے کرنا، کوئی بھی مظلوم ہو۔ اور فلسطین کا نام لکھ کے، یہ دن ہر مظلوم کے لیے نہیں، فقط فلسطین کے لیے ہے 29 نومبر، اور جس خاموشی کے ساتھ معمول کے 419 دن جیسے گزرے ہیں، اسی طرح یہ دن بھی گزر رہا ہے، اور ان انسان نما
اشباہ الناس ان کے اندر ذرا برابر احساس نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تقویٰ کے بغیر اگر انسان ہو یا مسلمان، انسانیت نہیں ہوتی۔ پہلی چیز تقویٰ محفوظ کرتا ہے انسان کی انسانیت، اور انسانیت ہو پھر انسانی تقاضے، انسانی رد عمل اور انسانی احساسات بھی زندہ رہتے ہیں۔ جب تقویٰ نہ ہو، انسانیت نہ ہو، انسانی احساس بھی مر جاتا ہے۔ اب جتنا ستم کیا، تقریباً انہوں نے 4000 کے قریب عورتیں بچے لبنان میں شہید کیے ان 2 ماہ کے اندر۔ جب سے لبنان کے اوپر بمباری شروع کی ہے، بیروت میں 4000 شہید لبنان میں ہیں۔ ہر چند ابھی اپنی خاطر، اپنے نقصان سے بچنے کے لیے، چونکہ حزب اللہ نے جو درگت بنائی ہے ان کی، اسرائیل کی، اس سے بچنے کے لیے، اسرائیل کے اندرونی حالات جیسے بن چکے تھے، اس کی خاطر انہوں نے جنگ بندی کی ہے لبنان کے ساتھ، لیکن غزہ میں نہیں ہے۔ غزہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ پچھلے ہفتے ایک قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی گئی جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے، اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ ویٹو کر کے امریکہ یعنی اسرائیل کو اسلحہ دے کے، اسرائیل کی حمایت کر کے اور جنگ کو جاری رکھنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر کے، پھر بھی مسلمانوں کے ہاں یہ مقدس ملک ہے، پھر بھی ٹرمپ کی جیت، ٹرمپ جو مودی سے بھی بڑا منحوس انسان ہے اور نیتن یاہو سے بھی بڑا منحوس انسان ہے، سب کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے اس کی جیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں اور اسے امیدیں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے آنے سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے، مسلمان ملکوں میں بھی، اور وہ مسلمان جو امریکہ میں ہیں ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے ان کی کہ امریکہ تمام تر فلسطین میں، غزہ میں ظلم کر کے مسلمانوں کے لیے دیوتا بنا ہوا ہے، مسلمان ممالک میں اپنے مفادات پورے کر رہا ہے۔ اب روزانہ کے حساب سے یہ ہمارے جوان جو میڈیا پہ ہیں، میڈیا کے فرائض نہیں ادا کرتے، فقط میڈیا سے لطف اندوز ہوتے ہیں، میڈیا سے، اور اپنے اوٹ پٹانگ چیزیں یا فاسد چیزوں میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے ان کا، مثبت کام کم کرتے ہیں جوان۔ ایک مثبت کام یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان سے امریکہ کو کتنا فائدہ ملتا ہے، مالی فائدہ، امریکی کمپنیاں کتنی ہیں اور پاکستان میں روزانہ ان کو کتنا پرافٹ ہوتا ہے، کتنے بلین ڈالر روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان سے۔ وہ امریکہ جو پاکستان میں تجارت کرتا ہے، پاکستان میں اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے، اور باقی مثلا ان کے تعلیمی ادارے کتنے ہیں، امریکن تعلیمی ادارے جن میں پاکستانی پڑھ رہے ہیں، یہی نمازی مسلمان، یہی عزادار مسلمان، یہی عمرہ کرنے والے مسلمان، یہی روزے دار اور یہ میلاد کرنے والے مسلمان، یہ دھمالی مسلمان، یہ سارے یہ امریکی اداروں کو پاکستان میں کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کے بچے ان کے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، امریکی کمپنیوں کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، امریکی پروڈکٹ کتنا یہ پاکستان میں کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے باقی جو کام ہے پاکستان میں، یہ میڈیا سے نکال کے اعداد و شمار نشر کرو کہ روزانہ فلسطینیوں کے قتل کے لیے پاکستان کتنی مدد امریکہ کو دے رہا ہے، اور وہ مدد امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے۔ یہ حقائق سامنے لاؤ آپ لوگ، اگر میڈیا میں آئے ہو، کوئی مہارت ہے، کوئی تخصص ہے اگر میڈیا میں آپ کا، اور یہ آسانی سے نکال سکتے ہو، آپ ان کمپنیوں کے نام نکال سکتے ہو، ان اداروں کے نام نکال سکتے ہو جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس وقت پاکستان میں، اور پھر باقی اسلامی ممالک میں یہ سب کچھ فوائد حاصل کر کے اور اس فائدے سے دنیا کی مضبوط اقتصاد کہلا کر اور اسرائیل کے حامی بنے ہوئے ہیں، جنگ بند نہیں ہونے دیتے اور مظلوم کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ 58 ممالک یہ خاموش ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گویا مردے ہیں،
ان مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ جیسے مر گئے ہیں یہ۔ اب جو صورتحال ہے آپ توجہ کریں، میں نے کہا غیر مسلم مسلمانوں سے بہتر عمل کر رہے ہیں غزہ کے بارے میں۔ عالمی عدالت میں شاید 1 یا 2 مسلم ممالک کے جج ہیں، باقی سارے غیر مسلم ممالک کے جج ہیں، اور عالمی عدالت میں یہ کیس غزہ کے جنگی جرائم کا یہ جنوبی افریقہ نے پیش کیا ہے۔ جنوبی افریقہ مسلمان ملک نہیں ہے۔ عالمی عدالت میں جو کیس جس کا فیصلہ آ گیا ہے اور نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اور تمام اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر لازم ہے کہ یہ جنایت کار جس ملک میں بھی پہنچے یہ گرفتار کر کے اس کو حوالے کریں، اور بہت سارے ممالک نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ہونے کے حوالے سے پابند ہیں، اس کو گرفتار کریں گے ہم۔ غیر مسلم ممالک نے ابھی تک ایک مسلمان ملک نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی گرفتار کر سکتے ہیں اس کو۔ کسی اور ان کے مسلمان ممالک سے کتنے تعلقات ہیں؟ اردوان نے ابھی تک نہیں اعلان کیا کہ میں بھی گرفتار کروں گا اس کو، متحدہ عرب امارات نے اعلان نہیں کیا، سعودی عرب نے اعلان نہیں کیا، کسی نے اعلان نہیں کیا، پاکستان نے اعلان نہیں کیا کہ ہم بھی اگر ہمیں ملا تو ہم گرفتار کر لیں گے اس کو، چونکہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ ابھی تک غیر مسلم ممالک نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ شخص ہماری سرحدوں کے اندر آیا، ہماری فضا سے جہاز میں ہمارے ملک سے گزرا، ہم اسے گرفتار کر لیں گے، چونکہ یہ جنگی مجرم ہے اور عالمی عدالت نے اس کو مجرم قرار دیا ہے۔ اسپین نے کہہ دیا ہے، حتی برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم گرفتار کر لیں گے اس کو، چونکہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ہیں، لیکن مسلم ممالک نے نہیں کہا۔ اس طرح مسلم ممالک اور ان کے حکمران مسخ ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یزیدی لشکر سے ایک جملہ کہا تھا۔ امام جب خطبہ دینا چاہ رہے تھے، بار بار اونٹنی پر بیٹھ کر امام ایک دفعہ گئے، خطبہ شروع کیا، انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور تلواریں ڈھال پر مارتے تھے۔ ڈھال چمڑے کی بنی ہوئی تھی، ڈھول کی طرح بجتی تھی، تو ڈھال پر تلواریں مارتے تھے، ڈھول بجاتے تھے اور شور مچاتے تھے تاکہ امام کی آواز یزیدی لشکر کے کانوں تک نہ پہنچے۔ 3 دفعہ روایت میں ہے کہ امام نے 3 دفعہ کوشش کی، ایک دفعہ گئے شور مچایا، واپس آ گئے، دوسری دفعہ گئے، پھر تیسری دفعہ امام یہ جملہ کہہ کے واپس آئے، پھر نہیں دیا خطبہ، اور وہ یہ تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں میری بات نہیں سنتے، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے۔ لقمہ حرام اور نطفہ حرام یہ بنیادی خرابی کرتا ہے انسان کے اندر۔ نطفہ حرام اور لقمہ حرام۔ اہل البیت کے دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والوں کے بارے میں ہے کہ اہل البیت سے جو بغض رکھتے ہیں یہ یا لقمہ حرام یا نطفہ حرام ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمہ حرام اتنا اثر رکھتا ہے کہ امام وقت کی بات ہی نہیں سن رہے۔ آج یہ مسلم ممالک کیوں کرو کور ہو چکے ہیں حکمران ہمارے؟ آج اقوام متحدہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو، 29 نومبر ہے، اور اقوام متحدہ کے ممبر ہوتے ہوئے آپ پر لازم ہے اس کے باقی قراردادوں کی طرح اس پر بھی عمل کرنا، لیکن خاموش ہو۔ کیوں؟ کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہے۔ وہ لقمہ حرام جو امریکہ سے لیا ہے، وہ لقمہ حرام جو IMF سے لیا ہے، وہ لقمہ حرام جو مغربی ممالک سے لیا ہے، جو صہیونی کمپنیوں سے لیا ہے، جو عرب ملکوں سے لیا ہے، عرب ملک جو صہیونیت کے چنگل کے اندر ہیں، ان سے لقمہ حرام لیا ہے۔ اس وجہ سے نہ تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہے، نہ تمہارے کان میں مظلوم کی فریاد پڑتی ہے۔ اور میں ہمیشہ عوام سے اور عوامی طبقات سے یہ عرض کرتا ہوں نا کہ لقمہ حرام تو حکمرانوں نے کھایا ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ عوام کیوں خاموش ہیں؟ علماء کیوں خاموش ہیں؟ کیا تم نے بھی IMF کا قرضہ کھا لیا ہے؟ کیا آپ کو بھی کوئی وہاں سے فضلہ ملا ہے جو آپ کو بھی ملا ہے؟ عوام کو تو کچھ نہیں ملا، آپ کیوں خاموش ہو؟ جو بھی دلیل ہے، اگر مسلمان ہو تو اسلام کہتا ہے بولو، اگر انسان ہو تو انسانیت کہتی ہے بولو، اگر اقوام متحدہ کے رکن ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ 29 کو کم از کم ضرور بولو آپ۔
لیکن یہ سناٹا، یہ خاموشی، یہ ان کی بنیادی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، میں گزشتہ جو کانفرنس ہوئی ہماری فیصل آباد میں، وہاں لبیک یا غزہ کانفرنس میں یہ اظہار کیا وحدت امت میں کہ قرآن پوچھتا ہے، ہم سب سے پوچھتا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والولدان والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریہ کے ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس سوال، یہ قرآن کا سوال ہے، یہ اللہ تمہیں پوچھ رہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ ہو گیا ہے تمہیں؟ خدا تمہارا پوچھ رہے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایسے نہیں بنایا تھا تمہیں انسان بنایا تھا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بچے، مستضعفین، عورتیں سب فریادیں کر کے رو کے آپ کو بلا رہے ہیں اور تم نہیں نکلتے، قتال نہیں کرتے راہ خدا میں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں اس پر غور کریں، کیا ہو گیا ہے؟ حکمرانوں کا تو معلوم ہے کیا ہو گیا ہے، لقمہ حرام کھا چکے ہیں، اس لیے غلام ہیں، محکوم ہیں۔ عوام کو کیا ہوا ہے؟ علماء کو کیا ہوا ہے؟ جواب دیں قرآن کے اس سوال کا، اس توبیخ کا، اس سرزنش کا جواب دیں۔ قرآن پوچھ رہے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ما لکم لا تقاتلون، کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوب ظاہر ہے تم جواب نہیں دو گے تو خدا دے گا جواب تمہیں، پھر خدا بتائے گا تمہیں کیا ہوا ہے، پھر اللہ بتائے گا تم مسخ ہو چکے ہو، پھر اللہ بتائے گا تم انسانیت سے خارج ہو گئے ہو، پھر اللہ بتائے گا کہ جانوروں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ وہ درجہ دے خود جواب دے دیں، مستضعفین کی فریادوں کا جواب دے دیں، مستضعفین کے ان مظلوم عورتوں بچوں کا جواب دے دیں۔ اور یہ کام کر سکتے ہیں فقط پاکستان۔ یہ کوئی شعاری بات نہیں، نعرے والی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی بات کر رہا ہوں۔ فقط ملت پاکستان غزہ جنگ روک سکتی ہے، اور ایک دن میں روک سکتے ہیں۔ ایک دن یہ جنگ روک سکتے ہیں پاکستان کے عوام۔ ایک دن جائیں اسی امریکہ کے سفارت خانے کو جا کر بیٹھ جائیں وہاں جو اصل مجرم ہے، اور پاکستان کے ان کے مفادات، جتنے مفادات ہیں ان کے، ان سارے مفادات کو نشاندہی کر کے بند کر دیں کہ پاکستان سے آپ اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ان مظلوموں پر ظلم بند نہیں کرتے۔ ایک دن میں جنگ بند ہو جائے گی۔ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ یہ تو آپ کے بس میں ہے، یہ کر سکتے ہو یہ کام آپ۔ ما لکم، قرآن پوچھتا ہے کیا ہو گیا ہے، اس کا جواب دو، کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے نہیں دیا، اللہ خود جواب دے گا، پھر بتائے گا اللہ۔ اس دن رسوا ہو جائیں گے ہم۔ جس دن اللہ نے بتایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم انسانیت کے زمرے میں نکل جائیں گے، انسانیت کے زمرے سے۔ اس سے پہلے وقت ہے اللہ تبارک و تعالی ان مظلومین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ مجاہدین حماس حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما، شعور عطا فرما، ان کو غیرت و حمیت عطا فرما، انہیں مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں سے خوف و ہراس کو دور فرما، ان کے اندر جرأت و شجاعت پیدا فرما، اور پروردگارہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، اس ظلم میں ان کے شرکاء، ان کے اتحادیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔